تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو کہ بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھن جداں وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں، نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری۔ ایک شخص آیا، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں، اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا کوئی نشانی بتا دے؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972، کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل گیا 2 دفعہ۔ ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھروں، نکل گئے۔ رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ پھر میرا پہلا جو کالج سکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط۔ تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے، تو انہوں نے ان کو نرم کیا۔ تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا۔ یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے، محبت سے، خدمت سے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت، یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر۔ تو پھر وہ مجھے فرماتے پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر ویکھی ہیگدیں تینوں اللہ بہوں عزت دس۔ یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اس اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر ہیگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دس۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا۔ تو والدین کی دعا لو، والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا، تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں، میاں بیوی،
وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں، اور بتاتے بھی کچھ نہیں، تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا؟ تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں۔ تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ۔ کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتا ہے۔ دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتا ہے۔ رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے لیے جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا؟ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو۔ روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھی۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں۔ یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس پڑی۔ یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال وڈی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچا ہوئے۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے۔ ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ؟ اظہار محبت خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہے تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے، تھوڑا آگے بڑھتے اور ان کو پہلے بٹھا، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی،
اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے، کیا وہ بوجھ بن جاتا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹومی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں، شریعت کا خلاصہ۔ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم ہیں۔ تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری دا سی بی ہوندا ہی نہ آئی، 33 نمبر آئے تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو۔ اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا، اور وہ سارا سال بس آوارگی تھی، اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا، اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے۔ تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال میں اتنا ہی لکھا دے، بسم اللہ۔ میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے۔ اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہوندہ، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، تو کل جڑا سوال آمنا ہے میں نے اتھے لکھا دے بسم اللہ۔ سارے ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا، لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا۔ مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے، اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی، آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے، اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے
تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں۔ اب میری بہن کو پتا تھا لڑکی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں۔ میری بہن نے کاغذ لیا اور پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئین دورہ کیتا، پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز اے بڑا زبردست، تیری جس لئے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بولنا یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میری تو لڑائیاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی ہے۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، سچ بولو دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی باوضو رہو، اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑے ہوئی، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے، صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا، اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد۔ میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں، نہ بڑا ان کو احساس۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تو مدین پہنچے، تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔
قال ما خطبكما، یہ تم کیوں، لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے. ان کا لا نسقی حتی یسد الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے. تو وہ آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام، سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا. نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. اور فسقا لہما، ان کو پلا دیا. وہ جلدی واپس چلی گئیں. ان کا جلدی کیسے آ گئی؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ جملہ بتانا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا تھا. حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی. قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دے. وہ چلے گئے ساتھ. تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شریعت کی کوئی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، سب بیٹیاں بیٹھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے اگر مجبور ہے تو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخش. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے استادوں کو، ان کے ٹیچروں کو، ان کی لیڈی ڈاکٹرز کو، سب کو یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، طب کا علم عطا فرما، ان کے ہاتھوں میں شفا ڈال دے. انہیں یا اللہ تاجر ڈاکٹر نہ بنا، انہیں طبیب بنا، ہمدرد ڈاکٹر بنا، مریضوں کا ہمدرد بنا، مریضوں کا ہمدرد بنا. ان کے مقدر کا رزق ان کو حلال راستوں سے وسیع اور کشادہ عطا فرما. یہ میاں ادریس صاحب کی اس محنت کو قبول فرما، ان کی یہ انسانی خدمت کو قبول فرما، ان کو بھی صحت نصیب فرما. سارے ادارے والوں کو یا اللہ، سارے یہاں کام کرنے والوں کو دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، اور جب دنیا سے جائیں تو موت ایمان پہ نصیب. سر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. ادھر بھی کمال ہے. واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے بہترا بدلا، اس کو قید کرو. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا تو وہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر. لیکن بدنامی ہو گئی. بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو قید میں ڈال دیا. پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا نا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا. اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ. پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے. ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے. دیوتا،
یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذلکن الذی لمتنی، دیکھ لیا جے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، راویہ بصری بھی عورت، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پتر نو کھا دس کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسا کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں، بچوں سے ضد کر لیتے ہیں۔ ارے اپنی ضدیں توڑ دو، وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے۔ اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تلا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی تانا دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔
یہ بطور تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے، لڑائیاں کرنی ہے، گھر سے نکالنا، مقابلے کرنے نہیں، دب جانا ہے، شکست مان لینی ہے، ہار مان لینی ہے اور محبت کو بڑھانا ہے۔ محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتے ہیں، لیکن مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ، ان کے پتہ آگے یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک، ظاہر کر دو اپنے۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا، بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ تو بھائی یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کروں، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی۔ آئے گا سال پھر ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دی۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو، تو ایسے نقاب ہٹایا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون۔ سمجھے میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت، یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟
جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کر، کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے؟ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے. حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم. فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی پھر اس کے بھائی کے ساتھ. اذن تم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا. اتنا بڑا ظرف دیکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو. مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے. اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں. آئے الشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا. ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا. بیوسف و اخیہ، واقع ما ظلمتم یوسف آنا چاہیے تھا، سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے. فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا. وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی. بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، أَإِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، أَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، أَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، أَإِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون. یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان. آپ کہیں یوسف ہے نا. شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون. کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ، من یتق ویصبر، من یتق ویصبر. جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح. تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا. اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا ہے. کبھی دعویٰ نہ کرنا. میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں. مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے. تو یوں کر دے، تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کے کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت. تو میں یتقی، تقوی، گناہوں سے بچنا. تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے. اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی. بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو. قد علمتم ما ظلمتم